وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت. اللہ رب العالمین کے کلام کی وسعت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک لفظ میں کائنات کے پورے مقصد کو اللہ بیان کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کو پوری بیان کو سمجھنے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کی اپنے لیے جو وہ کوشش کرے گا وہ اس کے کام ہے. اور آگے کی آیت میں فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَسَوْفَ يَرَى، اور اس سے اس کا حساب لیا جائے گا کہ ہم نے جو تمہیں عقل اور شعور دیا تھا اس کا تم نے کیا استعمال کیا اور کیا کوشش کی، یہ اس سے پوچھا جائے گا. یہ دنیا کے اندر انسان کو صحیح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کوشش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور جتنا آپ محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو پھل دے گا. جس کو کسی شاعر نے اردو کے اندر فرمایا کہ مزدوری کسی کی اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا. اللہ کسی کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا، محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے وہاں پر، لیکن محنت چاہتا ہے. دنیا کے لحاظ سے بھی آپ دنیا اگر کمانا ہے تو دیکھیے اب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو دنیا نہیں ملے گی. اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجنے کے بعد انسان کو ایک اختیار دیا ہے، تھوڑا سی اختیار دیا ہے کہ ہم ایک پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں پیر اٹھا کے ہم کھڑا نہیں ہو سکتے. یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. ایک پیر پر کھڑے رہنے کی طاقت دی ہے، دوسرا پیر اٹھا کر دو راستے بتائے ہیں. ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک اللہ رب العالمین کا راستہ ہے. ایک آپ کے منشاہی دین ہے اور ایک اللہ کا دین ہے. ایک آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اپنے من کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق، اور ایک زندگی آپ گزار سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق. ظاہر بات ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اپنے مطابق، اپنے عقل کے مطابق، اپنے مشورے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر حیا ہمارے پاس جو سوچنے کا انداز ہے، جو دیکھنے کا انداز ہے، جو بولنے کا انداز ہے، جو عقل کا انداز ہے، وہ ہمارے پاس ناقص ہے کہ کامل ہے. اگر کامل ہے، ان آنکھوں سے ہم کامل طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ناقص نہیں ہے دیکھنا ہمارا. سننا اگر ناقص نہیں ہے، بولنا ہمارا ناقص نہیں ہے، تب تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سوچی ہوئی زندگی پہ زندگی گزاریں اپنے طریقے سے. لیکن ظاہر بات ہے جب آپ غور کریں تو ہمارا دیکھنا بھی ناقص ہے، ہمارا سننا بھی ناقص ہے، ہمارا بولنا بھی ناقص ہے، ہمارے جسم کی ہر چیز ناقص ہے، کامل نہیں. یہ ہاتھ سامنے کی چیزوں کو پکڑ کے تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ گھوم کر پیچھے سے یہاں تک کہ آدمی کو اللہ نے انسان کو اس کے زندگی کے تجربے میں بتاتا ہے کہ انسان کتنا بے بس اور کتنا کمزور ہے. اگر اللہ نہیں کرے آپ کے پیٹھ کے پشت کے پیچھے کھجلاہٹ ہو جائے اور آپ کا ہاتھ نہیں پہنچتا تو آدمی کتنا بے چین ہوتا ہے، اور کہیں بچے کو بلا، کہیں کس کو بلا کہ بھائی ذرا سی ادھر کھجاؤ. یہ انسان کو اللہ بتاتے ہیں کہ میرے بندے، یہ میری قدرت ہے کہ میں نے تجھے اس انداز سے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد پوری دنیا کو تجھے قدرت عطا کی. لیکن تیری کیفیت یہ ہے کہ اگر تو اپنے طور پر کچھ کرنا چاہے تو خود اپنے پیٹھ کے خارج کو تو دور نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم کسی دوسرے بندے سے تیری مدد نہ کروائیں. یہ بندے کو اللہ نے یہ احساس جب کرے گا تو سمجھ میں آئے گا. تو یہ بولتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور یہ گھمنڈ اور تکبر کے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے جب سمجھ آئے. اسی لیے ایک بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی اور ایک بزرگ وہاں راستے پہ تھے، اس نے کوڑے سے مارا، ان کے سواری کے راستے میں آیا، غصہ آیا، کوڑے سے مارا، وہ کنارے ہٹے اور فرمایا کہ تم یہ پہچانتا نہیں ہے؟ وہ بھی اللہ والے تھے، ان کے قلب میں بھی اللہ کا خوف تھا، بادشاہ کا خوف نہیں تھا. انہوں نے غور سے دیکھا، فرمایا میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، تو کم سے کم گندا پانی اپنے پیٹ کے اندر 1-1.5 لیٹر گندا پانی اور کم سے کم 2-2.5 کلو میلہ لے کر گھوم رہا ہے. یہ بادشاہ جب سوچا تو حیران رہ گیا کہ یہ
کیا بات کہہ رہا ہے؟ تو پھر اپنے وزراء سے پوچھا تو وزراء نے فرمایا کہ بات تو بھائی اس مجذوب نے، اس پاگل نے صحیح کہا ہے کہ حضرت ہم لوگ جو پیشاب کرتے ہیں تو گندا پانی ہوتا ہے، تو پیشاب کرنے میں بھی سائز سے کہتی کہ اتنا ہی پانی نکلتا ہے جتنا انسان کے لیے بیکار ہے. جب وہ کلیئر ہو کے قلب سے، کلیجی سے گھوم گھام کے جو خون بنتا ہے اور جو گندا پانی ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، اسی طرح فضلہ جو ہے وہ گندا ہوتا ہے، نکلتا ہے. تو ظاہر چیز ہے کہ یہ انسان کی کیفیت ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں درختوں جیسا بے جان نہیں بنایا، پہاڑوں جیسا بے جان نہیں بنایا، ہمیں جاندار بنایا ہے. ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی عقل دی ہے. جب ہمیں یہ سوچنے کی سمجھ دی ہے کہ تم اپنے طریقے کی زندگی جیو یا اپنے پیدا کرنے والے کے طریقے کی زندگی جیو، جب یہ سوچنے کا مادہ دیا ہے تو اللہ رب العالمین پھر ہمیں جینے کا طریقہ بتائے بغیر یہ مادہ نہیں دے سکتے. اور اگر دے رہے ہیں، ہم کو پیدا کر دیے اور کوئی چیز نہیں بتائی، کوئی راستہ نہیں بتایا، تو معاذ اللہ اللہ کا ظلم ہوگا. اور اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تو سب سے بڑے دنیا کے انصاف ہے کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کے مالک ہے، جس دن ان کا اپنا پورا صحیح انصاف کھل کے سامنے آئے. تو ظاہر چیز ہے کیا اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے طریقے کی زندگی گزاریں یا اللہ رب العالمین کے طریقے کی زندگی گزاریں. تو اس کائنات کو اللہ رب العالمین نے، پوری کائنات کو بنایا ہمارے لیے، کہ سارا جہاں ہم نے تیرے لیے بنایا، لیکن تو اس جہاں کے لیے نہیں ہے. سارا جہاں تمہارے تابع کیا، لیکن تو اس جہاں کے لیے نہیں ہے، تو کوئی اور جہاں کے لیے ہے. اور وہ جہاں یہ ہے تیرے لیے، جہاں یہ ہے کہ تو میری رضا والے جہاں میں آ جا، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا. تو وہ جہان بہت الگ ہے. پھر اس جہان کو جب دیکھے گا تو یہ جہان بہت مچھر کے پر کے برابر پتہ لگے. تو ظاہر چیز ہے کہ یہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی مشین جب امپورٹ کر کے باہر سے مشین منگائی جاتی ہے، تو باہر کے ملک سے جو مشین آتی ہے تو وہ ملک کے کمپنی کے جو ہے مشیر ساتھ میں آتے ہیں اور وہ کیٹلگ لے کر آتے ہیں. اور وہ آنے کے بعد جس ملک میں وہ مشین گئی، اس ملک کے لوگوں کو، دو چار لوگوں کو فرماتے ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ، میں طریقہ بتا دیتا ہوں مشین چلانے کا. میں جس طریقے سے اس مشین کو چلاؤں گا، اگر اسی طریقے سے میرے جانے کے بعد تم بھی چلاؤ گے تو مشین چلے گی. اور اگر میں جو طریقہ بتا کے گیا اس طریقے سے اگر آپ چلاؤ گے تو مشین چلے گی نہیں. تو وہ اپنے ساتھ میں اس مشین کے انجینئر کو بھیجتے. ہمارا بنانے والا ہمارا پروردگار ہے. تو ہمارا بنانے والا جب پروردگار ہے تو اس مشین کے اندر کیا چیز رکھا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس مشین میں ہم نے رکھا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اس کے اندر نیکی کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے. اور یہ کمال اور یہ چیز ہم نے کسی دوسری مخلوق کو، کوئی مخلوق ہی نہیں سمجھ سکتی کہ اچھا ہے کہ یہ برا ہے. ہاں اپنے خوراک کو پہچانتی ہے، اپنے بچوں کو پہچانتی ہے، اپنی قوم کو پہچانتی ہے، آواز لگاتا ہے اٹھاتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ یہ کھانے کے اندر مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا صحت مندی آئے گی، یہ دودھ پینے میں مجھے کیا فائدہ ہوگا. ان کی جو ضروریات تھی اس اپنے طریقے سے اللہ نے باقل دی. ہمیں جو ضروریات تھی، ہمیں ضروریات کی زندگی چونکہ اپنے لیے پیدا کیا، فرمایا جہاں سارا تیرے لیے پیدا کیا، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو بس تو اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد رکھے. اور یہ کائنات تو میں نے جب تیرے لیے بنایا ہے تو جو چیز مقدر میں تیرے لکھ دی ہے وہ تجھے ہر حال میں ملے گی. اسی لیے حدیث میں فرمایا جناب رسول کہ اگر ایک چاول یا ایک دانہ گیہوں اگر کسی کے مقدر کا رزق دنیا میں باقی ہے، وہ جب تک بھرے گا نہیں، جب تک وہ دانہ کھا نہ لے اس وقت تک وہ نہیں اس کو موت آئے گی. کیونکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَىٰ رِزْقُهَا. اللہ کی ذمہ داری ہے جس مخلوق کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے کہ اللہ اس کے رزق کو پہنچائے. اور یہی وجہ ہے کہ دوسری مخلوق اللہ پہ جو بھروسہ کرتی ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ سب سے کمزور مخلوق ہے اللہ کی چیونٹی، جو باریک سوراخوں میں رہتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق پہنچاتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیتے. ہم نے کتابوں میں، بنی اسرائیل کی کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے. بنی اسرائیل بہت سارے پیغمبر آئے، پیغمبر تھے تو ان کو کہ اللہ رزق کیسے دیتا ہے اس تشویش پہ تھے وہ، اللہ رزق کیسے دیتا ہے. ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پتھر، انہوں نے ایک بہت بڑا پتھر دکھا. انہوں نے اس پتھر کو توڑا تو اس کے اندر سے دوسرا پتھر نکلا، اور دوسرا پتھر جب توڑا تو اس پہ سے تیسرا پتھر نکلا، اور جب تیسرا پتھر توڑا تو اس پہ سے چوتھا پتھر نکلا، اور جب اس چوتھے پتھر کو توڑا تو وہ بیچ میں سے دو ہوا، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا جو ہے رینگنے لگا اور اس کے منہ میں ہری پتی ہے. وہ
بنی اسرائیل کے، شاید یوشع بن نون کے وہ ساتھیوں میں تھے، تو انہوں نے دیکھا اور فرمایا کہ اللہ میں مان لیا کہ آپ کیسے زندے تھے۔ اگر بندہ بھی اس اعتبار سے، جس اعتبار سے یہ کیڑا بھروسہ کرتا ہے، اگر ہم بھی بھروسہ کریں تو اللہ ویسے ہی۔ اور آج سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے طوطا پائری آم کے اندر، آم کے پھلوں کے اندر آکسیجن ہے، پتھر میں کوئی آکسیجن نہیں ہے، لیکن 4 پتھروں کے بیچ وہ رہا۔ یہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ میں بامبے میں رہتا تھا، مجھے کچھ شاعری کا شوق ہوا، میرے والد جب دیکھے کہ یہ شاعری کو کیا رہا ہے، تو شاعری کے شوق میں مجھے ڈانٹتے تھے۔ ایک دن میں حاجی علی کے اوٹے پر بیٹھا ہوا تھا، تو اوپر بیٹھے تھے، نیچے لہریں آتی ہیں حاجی علی کے اور ریت پڑی رہتی ہے۔ اچانک میری نظر جب پڑی تو وہاں ایک پتھر جو ہے، بہت بڑا پتھر، بہت چمک رہا تھا۔ میں اوٹے میں سے نکل کے جو حاجی علی کا گیٹ ہے وہاں سے جا کے تو اس کو دیکھا، جب میں قریب پہنچا تو اور چمک رہا تھا۔ اب میرے ذہن میں تو کچھ اور کہا، مجھے کوئی ڈائمنڈ وائمنڈ مل گیا، میری تو زندگی بن جائے گی، کہاں کانا تیلی کا راجا بوجھ، وہ معاملہ ہمارا تو۔ میں نے اس کو اٹھایا اور پھر اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میری ڈائری وائنی میں لگتی، میں آ کے بیٹھ گیا۔ کیا میرے دماغ میں آیا، ایک بڑا پتھر لیا اور میں نے اس کو توڑا تو وہ بہت خوبصورت پتھر، اس کے اندر جو نکلا تو اس سے خوبصورت پتھر نکلا، اور اس کی کچھ شعائیں میرے چہرے پر نہیں ہوئی۔ مجھے اور یقین بڑھ گیا کہ یہ یقیناً کوئی قیمتی پتھر ہے۔ میں نے پھر اس کو توڑا تو اس میں سے تیسرا پتھر نکلا، وہ اس سے زیادہ خوبصورت۔ اور جب میں نے چوتھا پتھر کو توڑا، تھوڑا سا جب چوتھا پتھر کو توڑا تو اس کو جو مارا تو وہ ایسے بیچ میں ٹکڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم اس میں ایک چھوٹا سا کیڑا اور اس کے اوپر بھاری پتی۔ یہ واقعہ میں پڑھ چکا تھا، اس کو جب دیکھا وہیں بیٹھے بیٹھے میں اپنے آنسو کو روک نہیں سکا، گھنٹوں بیٹھ کر رویا کہ اللہ اکبر اللہ، ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتے ہی نہیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے کا شعور ہی نہیں رکھتے، اور ہم صرف یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ انسانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھ دیا جائے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔